مفتی صاحب جو ہیڈ لائن ہے یہ ایشو اس وقت چل رہا ہے گزشتہ 2 روز سے، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو غیر قانونی جگہوں پر مساجد کا معاملہ تھا، اس سلسلے میں جی کیا یہ گیا اسلام آباد کے اندر مری روڈ پر ایک مسجد واقع مدنی مسجد ہے، اس کو جی انہوں نے کہا غیر قانونی جگہ پر موجود ہے، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. اور اس میں 2 موقف ہے، سمجھنے کی بات یہاں پہ ہے. ایک موقف حکومت ہے، حکومتی موقف یہ ہے کہ ہم نے جو مدنی مسجد ہے اس کے جو منتظمین ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد ان کو الٹرنیٹ ہم نے ایک جگہ فراہم کی جو کہ 4 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کی گئی. وہاں پر 200 طلباء جو ہیں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کھانے کا، رہائش کا تمام تر انتظامات کے ساتھ وہ جگہ الٹرنیٹ کے طور پر دی. یہ گورنمنٹ جو ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں طلال چودھری، ان کا یہ کہنا ہے. دوسری طرف جو مذہبی شخصیات ہیں وہ اس عمل کو غلط قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حرمتی ہے اور مسجد کی شہادت ہے. اب تیسرا موقف بھی سامنے ہے کہ یہ جی 1932 سے یہ مسجد موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر غیر قانونی جگہ پر موجود نہیں تھی کیونکہ یہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ سے پہلے، اسے بہت پہلے کی ہے، یہ بر صغیر کے دور کی ہے، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے تھے. اس میں مزید اب جاری ہے معاملات، نیگوشیشن جاری ہیں. اس میں جو ہمیں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کسی مسلم ملک میں سرکاری جگہ پر حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد حکومتی زمین پہ ہو یا کسی کی پرائیویٹ ذاتی زمین پر، حکومت کی اجازت کے بغیر اور اسی طرح اس شخص کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا درست نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر زمین حکومت کی ہے اور لوگ اٹھتے ہیں اور اس جگہ پر مسجد تعمیر کرتے ہیں تو حکومت کی اجازت نہیں ہے، تو یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی زمین ہے، لوگ آتے ہیں اور اس کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر مسجد بناتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے شرعاً. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ بہت اہم جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس کام کی ابتدا کی ہے آپ نے مسجد بنوائی. مسجد قباء ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا گھر مسجد کے قریب ہی تعمیر کرے گا کہ جہاں پر مسجد ہے وہاں پر میرا گھر ہو تاکہ نماز کے لیے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہاں پر میں جا سکوں. اس حوالے سے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی یعنی کہ رہائشی محلہ ہے اور وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے ایک مسجد مہیا کرے. کم از کم وہاں پر وہ اس مسجد میں نمازیں ادا کر سکے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ وہ حکومتی علاقہ ہے لیکن مسلمان وہاں پر رہتے ہیں تو اب وہ مسلمان کہاں جائیں گے اگر آپ نے ان کی مسجد ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلحت عامہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مصلحت ہے اور اس مصلحت کی بنا پر مسجد کی تبدیل کی جاتی ہے، اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ بنائی جاتی ہے، تو اس کا جواز ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں موجود ہے. ٹھیک ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. کوفہ کے اندر مسجد آباد تھی اور وہاں پر بیت المال بھی تھا. بیت المال کے اندر چوری ہو گئی. اچھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسجد کو یہاں سے اٹھاؤ، یعنی مسجد کی جگہ تبدیل کر دو. بیت المال کے پاس رکھو تاکہ وہ بیت المال کے سامنے لوگ ہوں گے، مسجد ہے، لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو چوری کا خطرہ نہیں ہوگا. تو اس حکم پر عمل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صحابہ نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ ہے، مصلحت ہے، تو اس مصلحت عامہ کی وجہ سے مسجد کے اندر تبدیلی یہ کی جا سکتی
ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہ تو بنیادی جو قواعد کے طور پر میں نے بات کہی وہ بیان ہو گئی۔ اب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر مسجد یا مدرسہ جو ہے نا یہ کوئی مصلحت کے خلاف تھا، تو مدرسے کی تبدیلی تو آسان تھی، لیکن اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں، رہائشی ہے، تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ محلے کے اندر تو ایک مسجد بنانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بے بناء المساجد فی الدور، محلوں کے اندر مساجد کے بنانے، اور یہ کہ ان تنظف و تطیب، ان کی تنظیف کی جائے، صفائی ستھرائی کی جائے اور خوشبو لگائی جائے۔ تو اب محلہ اگر ادھر موجود ہے تو مسجد بھی ہونی چاہیے۔ مدرسے کی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے، لیکن مسجد وہاں پر ہونی چاہیے۔ اور اگر آبادی نہیں ہے پھر حکومتی فیصلہ درست ہے، اور کسی اور جگہ مسجد اور مدرسہ کی آبادی یہ درست ہے۔ یہ ایک حکومت کرتی ہے، ایک شخص ہے، محلے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اب مسجد کی ضرورت نہیں رہی، آبادی نہیں ہے، لوگ چلے گئے ہیں، اب یا دوسری جگہ زیادہ اہم ہے، تو مسجد کی تبدیلی یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی فرد بھی کر سکتا ہے، حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو مساجد سے محروم کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور جو پوائنٹ آف ویو ہے، شیخ صاحب جیسے فرما رہے تھے اور آپ کا بھی آبویسلی موقف ہے، اب جو آپ نے بتایا ہے کہ حکومت اگر نہیں بنا کے دیتی تو عام عوام حق حاصل ہے کہ یہ وہاں مسجد بنا لیں، لیکن اگر مفتی صاحب اگر سارے ہی ایسے کرنے لگ جائیں پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اگر سارے یہ چیز اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ آغاز شروع کر دیں کہ یار یہاں پہ ہونی چاہیے، یا تو پاسبلٹی ہے نا کہ کچھ ماشاء اللہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا ایک چینل ہے، پراپر چینل کے تھرو، جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں جو مساجد بن رہی ہیں، یا تو اس کو ہم کو تقویت دینی چاہیے، یا پھر یہ معاملہ، اس میں بھی مجھے رہنمائی فرمائیے گا۔ علی بھائی بہت خوبصورت ہے سوال آپ کا۔ جی، یہ جو ہے نا ذمہ داری یہ حکومت کی ہے، خود نہیں نہ بناتی، اگر واقعتاً وہاں ضرورت ہے تو بننے دے کسی کو، ہاں بالکل ایسے، لیکن اگر وہ دیکھا دیکھی فرقہ واریت کی بنا پر اپنی جماعتوں کے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں تو پھر حکومت روکے گی ان کو، پھر روکنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پھر حکومت کا حق حاصل ہے روکنے کا۔ کیونکہ یہ کلیئرٹی ہمیں ضروری ہے۔ جی جی